أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة يوم العاشوراء عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات دے محمد. پروردگار تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں حسین کا ماننے والا، حسین کا چاہنے والا، اور اس حق پہ مودت و محبت کو ادا کرتے ہوئے ان کو میں نے سلام کیا ہے، ان کی زیارت کی ہے، ان سے اظہار محبت کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کا اعلان و اظہار کر رہا ہوں. پروردگار، اس سب کے نتیجے میں مجھے میرے اوپر یہ کرم فرما، میرے اوپر یہ فضل فرما کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے دے جن تک تیری رحمتیں، تیری مغفرت، تیرا کرم اور تیرا فضل اور تیرا فیض پہنچ جاتا ہے. اور اے میرے معبود، الگ الگ کب تک تجھ سے مانگوں؟ دو جملوں میں سب کچھ مانگے لیتا ہوں. میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی بنا دے، اور میری موت کو محمد و آل محمد کی موت بنا دے. دعا زیارت عاشوراء کا ایک جملہ ہے، اور یہ خود معصوم کی تعلیم کردہ، جیسا کہ میں نے بار بار روزانہ نام لیا ہے کہ ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی عطا کی ہوئی یہ زیارت ہے، اور آپ ہی کے جملے ہیں، آپ ہی کے الفاظ ہیں. اپنی زندگی کو کسی اور رنگ میں رنگنے کے بجائے ان کے رنگ میں رنگنا ہے جن کی زندگی کا رنگ الہی رنگ تھا، اور اپنی موت کو کسی اور طرح کی موت بنانے کے بجائے ان کی جیسی موت بنانا ہے کہ جن کے دروازے پر موت بھی اجازت لے کے آتی تھی. زندگی کے مسائل اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی گئی، حقیقت یہ ہے کہ گفتگو اپنے نصف حصے کو طے کر چکی ہے، لیکن موضوعات پیش نہیں ہو سکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ سمندر ہے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کا،
اور دوسری طرف یہ مختصر سا وقت ہے ہمارے اور آپ کے پاس. ساری زندگیاں صرف اسی کام پہ صرف کر دی جائیں تو بھی کم پڑ جائیں گی. بہرحال تھوڑی تھوڑی باتیں روز آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات شروع میں مسلسل کہی کہ ہمیں ایک بات اچھی طرح طے کر لینا ہے اور طے کر لینا چاہیے، اور جن کی زندگی کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، کم حصہ باقی ہے، یعنی میرے جیسے وہ لوگ جو عمر کی ڈھلان پہ ہیں، گاڑی لڑک رہی ہے کب کلابازی کھائے اور ختم ہو جائے، ان کے مقابلے میں یہ بات انہیں زیادہ طے کرنا ہے جن کی زندگی کا ابھی آغاز ہے، جن کی زندگی کا بڑا حصہ باقی ہے. 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال کے وہ جوان، وہ نوجوان یا اس سے زیادہ عمر کے وہ جوان جنہوں نے ابھی اپنی جو ایک عام زندگی ہے انسان کی 70-80 سال کی، 60 سال کی، اس سے آدھے کے اندر ابھی وہ پہنچے ہیں اور زندگی کا بڑا حصہ ان کا باقی ہے. ان کو خاص کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں زندگی کس کے بتائے سلیقے پہ بسر کرنا ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے کس سے سیکھنا ہے. میں نے روز آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات اب تک عرض کی ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمیں زندگی کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے بتائے اصولوں پہ بسر کرنا ہے، اور ہمیں زندگی کے تمام مسائل کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے عطا کردہ تعلیمات کی روشنی میں حل کرنا ہے. یہ کیوں کرنا ہے؟ میں نے روز آپ سے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں کہی ہیں کہ جب ایک ہی دروازے سے میری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں ٹھوکریں کھاتا کیوں پھروں؟ اور جب مجھے ان سے کیوں سیکھنے جاؤں جو خود ہی اپنی بتائی بات کو بعد میں یہ کہہ کے بدل دیتے ہیں کہ تجربے نے ہماری بات کو غلط ثابت کیا. ان کے پاس کیوں نہ جاؤں کہ جو تجربے کے محتاج ہی نہیں ہے، جن کے پاس علم تجربے کے ذریعے نہیں آیا ہے بلکہ اسی مالک کے ذریعے آیا ہے جس نے زندگی دی ہے، اسی نے ان کو وہ علم بھی دیا ہے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک دن یہ بات اشارتاً کہی تھی کہ سارے کے سارے اہل البیت یعنی پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک سارے کے سارے صاحبان کمال ہیں، صاحبان عصمت ہیں، صاحبان علم ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے وجود میں کوئی کمی ہو یا کوئی نقص ہو، یا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مسئلے کو حل نہ کر سکتا ہو. لیکن ایک بات آج آپ کی خدمت میں اپنی گزارش کے آغاز میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسئلے کا حل تو ان کے پاس موجود ہے، چاہے وہ مسئلہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا جائے، چاہے وہ مسئلہ ان کے پوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جائے، اور چاہے وہ مسئلہ ان کے پوتے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سامنے رکھا جائے، حل تو سب کے پاس موجود ہے. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پہ توجہ دیجیے گا. مسئلہ پوچھا جائے تو حل تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن پوچھنے کے لیے جو دور علی میں ہے اس کے پاس وہ مسئلہ موجود ہو جو دور جعفر صادق میں تھا، یہ ضروری نہیں ہے. میں پھر اپنے لفظوں کو دوہراؤں، یعنی ہمارے چھٹے امام کے دور میں جو انسان پیدا ہوا ہے، جس نے اس دور میں آنکھیں کھولی ہیں، اس کے دل و دماغ میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں یا اس کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قطعاً ضروری نہیں ہے کہ وہی سوالات یا وہی مسائل مولا علی کے دور میں پیدا ہونے والے کے دماغ میں پیدا ہو. کیوں ضروری نہیں ہے؟
اس لیے کہ 6 نسلوں کے گزرنے میں علم نے جتنی ترقی کی ہے، مثلا چھٹے امام کا دور آتے آتے یونان کے سارے فلاسفہ کی لکھی ہوئی بڑی اور زیادہ تر تحریروں کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہے اور فلسفہ مسلمانوں تک پہنچ چکا ہے. تو اب جو سوالات چھٹے امام کے دور کے انسان کے دماغ میں پیدا ہوں گے وہ حضرت علی کے دور کے دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ادھر ہے کہ جو سن 260 کا امام ہے وہ تو جواب دے لے، اور جو سن 12 ہجری میں امام ہے وہ کہے بھائی میں نہیں بتا سکتا. جواب دینے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے سوال ہونے میں. میں بھی آپ کی خدمت میں اپنی بات کو واضح کروں گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہل البیت علیہ السلام کو بھی پہچانوایا، اپنے جانشین کا تعین بھی کیا، جانشین کا نام بھی بتایا، لیکن اس کے بعد امت مسلمہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. بڑے حصے نے پیغمبر کی فرمائش اور حکم کے مطابق جنہیں قبول کرنا اور ماننا تھا، یعنی اہل البیت کو، مولا علی کو، انہیں بطور امام و خلیفہ نہیں مانا. بڑے حصے نے ایک نیا نظام قائم کر کے اور حکومت قائم کر لی اور ایک حاکم معین کر لیا، اور اس کے بعد سلسلہ حکومت صدیوں میں چلتا رہا اور ادھر امامت بھی صدیوں میں چلی. تو اب مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جسے صرف اپنے دین کا ہر مسئلہ اور اپنی زندگی کے ہر سوال کا جواب پیغمبر سے لینا، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے ان میں سے کوئی اس بات کے دعوے دار نہیں ہے کہ ہم تمہارے ہر مسئلے کا جواب رکھتے ہیں. حکومت کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی دعوے دار نہیں کہ ہم تمہارے ہر سوال کا جواب رکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی وہ قسم ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں لیکن وہ کردار اب بھی باقی ہے. وہ کردار کبھی علی کے شکل میں سامنے آ رہا ہے، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں. یعنی امامت نے رسالت کی جگہ لے لی ہے اور امت کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امامت موجود ہے. تو ایک طرف وہ نظریہ ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں زندگی کے تمام مسائل صرف رسالت کے ہاتھوں سے طے کرنا ہے. ایک طرف وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام مسائل کے لیے رسول کے ساتھ ائمہ تحریر بھی موجود ہیں، ہمارا ان سے پوچھنا بھی رسول اللہ سے پوچھنا ہے، ان کا جواب دینا بھی رسول اللہ کا جواب دینا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ رسول ہیں، اس لیے کہ وہ جانشین رسول ہیں. وہ جو کچھ کہتے ہیں پیغمبر کی طرف سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. میں جلدی سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے آپ تک پہنچا لوں تاکہ آج جو موضوع گفتگو میں نے سوچا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. تو اگر اپنی زندگی کے سارے مسائل کو صرف رسول سے حل کرانا، اس کے بعد جو حکومتیں آئیں حکومت تو چلا رہی، پورا عالم اسلام جو اس نظام کو مانتا وہ یہ نہیں کہتا کہ ہماری زندگی کے علمی سوالات کا جواب ہمارے حکام اور خلفاء دیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عبد الملک ابن مروان سے سوال پوچھنے جانا ہے، وہ یہ نہیں کہتے، معتبر ہی نہیں قرار دیتے اس کے لیے. اس دور میں بھی دوسرے افراد کو تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں نہیں قبول کرتے. تو اب ایک طرف وہ جو صرف رسول کی ذات کے حد تک اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ جو رسول اللہ کے بعد اولاد پیغمبر، اہل بیت پیغمبر کو پیغمبر کی ذات کو پا رہے ہیں. وہی اعتماد، وہی اعتبار، وہی علم، وہی کردار، سب کچھ. تو اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ ایک طرف وہ رسول حیات پیغمبر کا اگر جائزہ لیجئے تو پیغمبر دنیا میں کب تشریف لائے؟ جس سال ابرہا نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا کعبے کو منہدم کرنے کے لیے، سن 1 عام الفیل کہلاتا ہے، پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے. اس کے بعد کیا کیا پیغمبر نے؟ پیدا ہوتے ہی تبلیغ دین شروع کر دی، پیدا ہوتے ہی توحید کا پیغام شروع کر دیا پہنچانا؟ نہیں، 40 سال تک خاموش رہے. 40 سال کی خاموشی کے بعد جب اللہ نے انہیں مبعوث کیا، بعثت ہوئی، ان کی پہلی آیت ان پہ نازل ہوئی، اس کے بعد سے پیغمبر نے دین خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا. تو حیات پیغمبر کے پہلے 40 برس سکوت کے گزرے، خاموشی کے گزرے. اب 40 برسوں کے بعد رسالت کا کام پیغمبر نے شروع کیا. کتنے دن؟ 13 سال مکے میں اور اس کے بعد 10 برس مدینے میں.
تو کل اس طرح سے حیات پیغمبر کتنی؟ 40 سال بعثت سے پہلے، 23 سال بعثت کے بعد، ان 23 برسوں میں 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے. تو جو پیغمبر کے بعثت کے بعد کی زندگی وہ کتنی ہے؟ کل زندگی تو 63 سال ہے، لیکن رسول کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آنے کے بعد کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. ان 23 برسوں میں بھی 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. اس فرق کو اس وقت آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ورنہ ایک جملے میں یاد رکھ سکیں تو یاد رکھ لیں. 23 برس کی زندگی میں 13 سال جو مکے کے گزرے ہیں، اس میں پیغمبر پر جتنی آیتیں آئی ہیں، جو وحی آئی ہے، جو سورے نازل ہوئے ہیں، ان میں عقائد اسلامیہ کو بیان کیا گیا ہے، توحید کا تذکرہ آیا ہے، شرک کی برائیوں کی بات آئی ہے، معاد کا ذکر آیا ہے، یا پچھلی اور گزشتہ امتوں کے اخلاقیات اور تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، لیکن احکام دین نہیں آئے. مکے میں جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو قرآن میں آج ہم کو آپ کو دکھائی دے رہی، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے، سور کے گوشت کے حرام ہونے کا حکم ہے، ربا کے، جتنی چیزیں، جتنے اخلاقیات ہیں، اخلاقی احکام ہیں اور جتنے عملی احکام ہیں، یہ سب مدینے میں آئے ہیں. لیکن میں اس تجزیے میں اس وقت نہیں جاتا. 63 برس کی حیات پیغمبر میں 23 سال ہیں بعثت کے بعد کے. تو جو سیکھنا ہے، اب پھر سے توجہ دیجیے گا، جو پوچھنا ہے، جو سمجھنا ہے، اس کے لیے کتنے دن ملے امت کو؟ پیغمبر سے سیکھنے کے لیے، ان سے تعلیمات لینے کے لیے، ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، ان سے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے کل 23 برس ملے. پہلی بات تو یہ قابل توجہ. تو جو عالم اسلام کا انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ پانا ہے، جو کچھ اپنانا ہے وہ صرف پیغمبر سے، تو اس کو سیکھنے کے کل 23 برس ملیں گے. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، وفات پیغمبر کے بعد شخص پیغمبر نہیں رہے، لیکن شخصیت پیغمبر ائمہ کی شکل میں باقی تھی، کردار پیغمبر باقی ہے، علم پیغمبر باقی ہے، میراث پیغمبر باقی ہے، نظریات پیغمبر باقی ہیں، جو کچھ ہے وہ سب کا سب باقی ہے امامت کی شکل میں. تو 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی، امام اول آ گئے، اس کے بعد وہ شہید ہوئے، امام ثانی آ گئے، وہ شہید ہوئے، تیسرے امام آ گئے، سلسلہ چلتا رہا. سن 260 ہجری تک کوئی نہ کوئی امام زمین پر لوگوں کے سامنے موجود رہا. تو اگر زمین پر امام 260 ہجری تک موجود رہا تو کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف وہ جو کہہ رہے ہیں ہم صرف رسول سے سیکھ سکتے ہیں، ایک طرف وہ جو یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم رسول اور امام دونوں سے سیکھ سکتے ہیں. تو جو صرف رسول سے سیکھے گا اس کے پاس سیکھنے کے صرف 23 برس ہوں گے، اور جو رسول کے ساتھ امام سے بھی سیکھے گا اس کے پاس 270 سال موجود ہیں. اب اندازہ لگا لیجئے کسی ایک انسان کو سکھانے کے لیے کتنی مدت درکار ہوتی ہے، چاہے کہ قیامت تک کے انسانوں کو تربیت دینا ہو. اب اندازہ یہیں سے لگا لیجئے کہ جہاں 260 سال تک ہدایت کا سلسلہ بعد ہجرت بھی چلتا رہا ہو، وہاں سکھانے کی گنجائش کتنی ہے. یہ تو پہلی بات میں نے آپ سے کہی. اور دوسری بات جو کہنا چاہتا تھا، جو میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں بات کہی تھی، کہ ادھر سے بتانے والے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جو سوال کرو جواب مل جائے گا، جو تمہاری زندگی میں مسئلہ پیدا ہوگا اس کا جواب دے دیں گے. لیکن ادھر جو انسان ہیں ان کے پاس سوال تب پیدا ہوگا جب زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، ان کی زندگی میں مسائل تب پیدا ہوں گے جب حالات بدلیں گے. ایک غربت کا دور ہے، ایک دولت اور امارت کا دور ہے. اب غربت کے دور میں کیسی زندگی بسر کرنا ہے، دولت اور امارت کے دور میں کیسی زندگی بسر کرنا ہے. ایک حکومت ان کی ہے جو ہمارے ہیں، ایک حکومت ان کی ہے جو ہمارے نہیں ہے. تو جب حکومت ہماری اپنی ہو تو کیسی زندگی بسر کرنا ہے، جب حکومت غیروں کی ہو تو کیسی زندگی بسر کرنا ہے. ایک اس ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی ایک غیر مسلم بھی نہیں ہے،
ایک اس ماحول میں ہیں جہاں چاروں طرف غیر مسلم اور ہم اکیلے مسلمان ہیں، تو وہاں زندگی کیسے بسر کرنا، یہاں زندگی کیسے بسر کرنا۔ تو دوسرا بہت بڑا فضل کا اور اللہ کا کرم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اہل بیت تک پہنچ گئے میرے عزیزوں، کہ 260 برس کے اس طویل تاریخی سفر میں کبھی غربت گزری، کبھی امارت کا دور آیا، کبھی جہالت کا دور گزرا، کبھی علم کا دور آیا، کبھی طاقتور ہوئے، کبھی کمزور ہوئے۔ اس طرح سے انسانی زندگی میں جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کے نتیجے میں جو متفرق مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں، وہ مسائل پیدا ہوتے رہے اور ائمہ اہل بیت سے ہر دور میں پیدا ہونے والے مسئلوں کا جواب ملتا رہا۔ اسی لیے آج ہماری فقہ اور ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد انسانی زندگی کے ہر پہلو کا جواب رکھتے ہیں، ہر سوال کا جواب رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سیکھنے کے لیے ایک لمبی مدت بھی ملی ہے اور ایک طویل عرصہ بھی نصیب ہوا ہے، جس طویل عرصے میں مسائل حیات بدلتے رہے۔ میں جلدی سے اپنے موضوع پر براہ راست آ جاؤں اور کل کی گفتگو سے آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں۔ میرے عزیزوں، زندگی کے مسائل میں نے سب سے پہلے نمبر پر تذکرہ کیا زندگی کے اہم ترین اس رشتے کا جس پر زندگی کی گاڑی چلتی ہے، رشتے ازدواج۔ شادی ہونے کے بعد اب انسانی زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب انسانی زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے تو اب سب سے پہلا مسئلہ روزی کا ہوتا ہے ظاہر۔ اگرچہ ہمارے ماحول میں دین اور اہل البیت علیہ السلام سے دوری کے نتیجے میں نظریات بھی الٹ گئے، ہمارے یہاں رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو سب سے پہلے جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ مجھے یو کے کا تو حال پتہ نہیں، ہمارے یہاں اس سے آگے بھی دیکھا جاتا ہے۔ کیا کرتا کا ملازمت کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیا تنخواہ اس کی۔ تو صرف تنخواہ دیکھنے پہ اکتفا نہیں کی جاتی، اس کے بعد کہا جاتا ہے اوپر کی آمدنی بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ وہاں تنخواہ سے زیادہ اوپر کی آمدنی دیکھی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں رشتے میں ڈھونڈا جاتا ہے پہلے روزی حاصل کر لے تو رشتہ کریں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ تم روزی کے بعد شادی کرنے کے فلسفے کو لیے بیٹھے رہو، ہماری طرف سے جو ہم خالق بھی ہیں رازق بھی ہیں، ہمارا نظام یہ ہے کہ شادی کرو روزی ہم دیں گے۔ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل کے ذریعے غنی کر دے گا۔ خیر شادی سے پہلے سے جاب کر رہے تھے یا اس کے بعد صحیح، جو بھی صحیح، بہرحال زندگی کی ضرورت ایک روزی ہے۔ شادی ہو گئی، روزی حاصل کرنا ہے، روزی تک بھی پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کا کرم شروع ہوا، صاحب اولاد بھی ہو گئے۔ ماں باپ تو اللہ نے پہلے ہی سے دے رکھے تھے، عزیز اقارب پہلے ہی سے دے رکھے تھے، وہ تو تھے ہی۔ اب دوہرے رشتے ہو گئے، اب وہ دونوں کے دو ممیاں ہو گئی اور دو پاپا ہو گئے۔ کبھی کبھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون والی ممی ہے کون والے پاپا۔ بہرحال وہ سلسلہ چل پڑا بلکہ ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اب ماں باپ بھی تھے، ساس سسر بھی آ گئے، بھائی بہن بھی تھے، اہلیہ کے بھائی بہن بھی شامل ہو گئے خاندان میں۔ اب رشتہ غیر کنبہ، ایک کنبہ تھا، دو کنبے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کہیں مکان لے کے رہنا کیا تو پڑوسی بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، کچھ دوست احباب پہلے کے ہیں، کچھ نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاں جی رہے ہیں وہاں سے الگ نہیں رہ سکتے، لہذا کچھ نہ کچھ سیاست میں بھی جانا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس ملک میں ہے وہاں کے لوگوں سے بھی تعلقات رکھنا ہے۔ تو آدمی کی زندگی دھیرے دھیرے جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، زندگی کی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں شعبے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی ابھی تک صرف اکیلے تھے، بیٹے تھے، اب کچھ دنوں کے بعد باپ ہو گئے، بھائی تھے، اب کسی کے شوہر بھی ہو گئے۔ تو یہ سب رشتے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے زندگی کی شاخیں بڑھتی ہیں، جیسے جیسے زندگی کے شعبے بڑھتے ہیں، انسان کے زندگی میں مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک خالی اپنی ماں اور اپنے باپ کو سنبھالنا تھا، اب بیوی کے ماں باپ بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ناراض نہ ہونے پائے۔ ابھی تک خالی بہنوں کو سنبھالنا تھا، اب اہلیہ بھی شامل ہو گئی۔ یا جیسے بہن کو خالی بھائی کا خیال رکھنا تھا، اب شوہر بھی آ گیا۔
ابھی تک روزی میں صرف باس کا معاملہ تھا، اب گھر کے اندر بھی ایک باس آ گئی ہے، تو مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب یہ مسائل بڑھتے ہیں تو ان میں رہنمائی نہ ہو، اگر ان میں ہدایت نہ ہو، اگر ان میں گائیڈنس نہ ہو، اگر تو آدمی غلطیاں کرنا شروع کرتا ہے، اور غلطیاں کرتا ہے تو ایک طرف کو سنبھالتا ہے تو دوسری طرف معاملہ بگڑتا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کی، اماں ناراض ہو گئی، اماں کا حق ادا کرنے کی طاقت لگائی، بیوی بگڑنا شروع ہو گئی۔ ان دونوں کو راضی کیا، ادھر بھی خوش کرنے کی کوشش کی، ادھر بھی خوش کرنے کی کوشش کی، ادھر باس بگڑنے لگے، فیملی پہ زیادہ وقت دے رہے ہو، جاب پہ کم توجہ دے رہے ہو، جاب پہ لگے اولاد بگڑنے لگی، اولاد کو سنبھالنے لگے تعلقات چھوٹنے لگے، تعلقات میں جا رہے ہیں تو روزی گھٹنے لگی، یعنی ایک مشین ہے جو چل رہی، ادھر بیچارہ جاتا ہے تو ادھر سے چھوٹتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر سے چھوٹتا ہے، ادھر آتا ہے تو ادھر سے چھوٹتا ہے۔ تو اس زندگی کے گھن چکر میں جو آدمی پڑا، اور ہر ایک کو پڑھنا، جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہوں گے میری بات کو، اور جو نہیں ابھی تک پڑھے ہیں وہ محسوس کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ بھاگنے والوں میں سے وہ ہیں تو بھاگے، ورنہ میدان زندگی میں مرد میدان بن کے مقابلہ کرے، اللہ انہیں کامیابی دے گا۔ تو اب یہ جو زندگی الجھنا شروع ہوئی، ادھر سنبھالتے ہیں تو ادھر بگڑتا ہے، ادھر سنبھالتے ہیں تو ادھر بگڑتا ہے، ادھر سنبھالتے ہیں تو ادھر بگڑتا ہے، اس میں معصومین کی تعلیمات ہم سے کیا کہتے ہیں؟ میں شاید آج بھی اپنی بات کو مکمل نہ کر سکوں، اور میں کسی دن بھی دعوے دار نہیں ہوا کہ میں نے جو موضوع اٹھایا ہے اس پر مکمل گفتگو کی ہے، یا جو میں نے موضوع اٹھایا اسے ٹھیک سے آپ کے سامنے رکھا، یا اس کے جوابات کو معصومین کی تعلیمات سے ٹھیک سے آپ کے سامنے پیش کر سکا، لیکن جو میری بساط ہے، جو میری حیثیت ہے، جتنا میرے بس میں ہے اتنی محنت کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد بات کو پہنچانا اور اس سے زندگیوں کی مشکلات کو دور کرنا یہ اس کا کام ہے، یہ وہی مدد کر سکتا ہے، نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے۔ عزیزان محترم، ان زندگی کے مشکلات سے ایک آدمی جب گھبرانے لگے تو معصومین کی تعلیمات اس سلسلے میں ہم سے کیا کہتی ہیں؟ میرے عزیزوں، میں اس سلسلے میں جس بات کو آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، جس بنیادی قانون زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے سہارے، اس بنیادی قانون کا نام ہے اعتدال۔ ان ساری الجھنوں میں جاب بھی کرنا ہے، پڑوسیوں کے تعلقات بھی نبھانا ہے، ملک کے تقاضے بھی پورے کرنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنا ہے، بیوی کو خوش بھی رکھنا ہے، ماں باپ کی خدمت کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہے، جو ہمارے اعزاء اور رشتے دار یہاں نہیں آ سکے، دوسرے ملکوں میں ہیں، اصل وطن میں ہیں ہمارے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، مجلسوں میں بھی آنا ہے، ماتم بھی کرنا ہے، تفریح بھی کرنا ہے، پارک بھی جانا ہے، اس بھرپور زندگی بسر کرنا ہے۔ اور میں نے یہ جملہ کہا جو بھرپور زندگی بسر کرنا ہے، یہ جملہ بے ناسمجھی کی وجہ سے نہیں کہا ہے میرے عزیزوں۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ انہوں نے سبق سکھایا ہے بھرپور زندگی بسر کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب فضائل کے نام پر ہم پڑھتے ہیں کردار محمد و آل محمد علیہ السلام کو، مثلا ان کی سخاوت کا تذکرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس معصوم کا تذکرہ آتا یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ راتوں کی تاریکی میں مثلا پیٹھ پر بورے لاد کے زندگی بھر کچھ گھروں تک پہنچاتے رہے، اور بعض معصومین کے سیرت میں تو یہ تک ملتا ہے کہ جب پہنچانے جاتے تھے چوتھے امام کے لیے ملتا تو دینے جاتے تھے، اور ادھر سے جواب آتا تھا کہ تم غیر ہو کہ ہماری مدد کر رہے ہو، اور دیکھو زین العابدین ہمارا خیال نہیں کرتے، اور پوری زندگی 30 سال کی اسی طرح گزار دی، روز پہنچاتے رہے، روز باتیں سنتے رہے، اور ایک دن نہ کہا کہ اسے برا کہہ رہے وہی تو ہوں میں۔ تو اگر ان کی سخاوت کو دیکھیے تو راتوں میں بورے پیٹ پہ لاد کے لے جانا، شہادت کے بعد پشت سے لباس ہٹایا جاتا ہے، تو جس امام کی مشت دیکھیے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، کاہے کے نشانات ہیں؟ کہا زندگی بھر جو پیٹھوں پہ بورے لاد لاد کے گھروں میں فقراء کے پہنچایا کرتے تھے، اس بوجھ کے لادنے کے نشانات۔ جو دروازے پہ آ گیا، اتنے لاکھ درہم اس کو دے دیے، اتنے ہزار درہم اس کو دے دیے، اتنے اونٹ اس کو دے دیے، اتنا مکان ان کو دے دیا، اتنا کھانا ان کو کھلا دیا، اتنے لباس ان کو دے دیے۔ یعنی سیرت معصومین میں اگر ذکر سخاوت دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اس امام نے ساری زندگی بس یہی کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب ذکر عبادت پڑھنا شروع کیجئے
تو اب نمازیں ساری رات تکبیروں کی آواز آ رہی ہے، اور باغ میں جاتے ہیں تو ہر درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ کر رہے ہیں. اتنی عبادتیں دکھائی دیتی ہیں. صرف دعاؤں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، کتنی دعائیں اماموں سے منسوب ہیں، کتنی نمازیں اماموں سے منسوب ہیں. دیکھ کے لگتا ہے ساری زندگی بس یہی کیا ہوگا. سخاوت کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے ساری زندگی یہی کیا ہوگا. عبادت کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے ساری زندگی یہی کیا ہوگا. علم کے تذکرے پڑھنا شروع کیے، 4000 شاگرد یہاں ہیں اور 6000 شاگرد وہاں ہیں، اور ایک قلم و کاغذ دیے ہوئے اتنے ہزار آدمی وہاں انتظار کر رہے ہیں، اور یہ علم ان کے ذریعے پھیلا، یہ علم ان کے ذریعے، جتنے علم ہے سب کے سلیمہ تک پہنچتی ہے. تو جب ان کے علم کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے زندگی بھر پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. تو سخاوت کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے کہ کمانے اور بانٹنے کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. میں مثال دی نہیں، میں نے آپ متوجہ ہو جائے. سخاوت کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے کمانے اور بانٹنے کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. علم کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. عبادت کے تذکرے پڑھیے تو لگتا ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا. مگر جب سب ملا کے پڑھیے تو لگتا ہے عبادت بھی کی ہے، سخاوت بھی کی ہے، دنیا بھی کمائی ہے، علم بھی پھیلایا ہے، بیماروں کی مدد بھی کی ہے، کمزوروں کا سہارا بھی بنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھرپور زندگی بسر کرتے تھے. کوئی ایک رخ زندگی کا نہیں اپناتے تھے، کسی زندگی کو چھوڑتے نہیں تھے. زندگی کے ہر رخ کو اتنا مضبوط ادا کرتے تھے لگتا تھا اس کے علاوہ کچھ نہ کیا ہوگا، جبکہ وہ پوری زندگی بھرپور زندگی بسر کرتے تھے. لہذا کسی نہیں صلوات بھیجے جائے نہ بھیجے، بات تو سنیں گے نا. کیا کھانا نہیں کھا کیا ہے؟ بھرپور زندگی ایمان نے بسر کی. تو ان کی تعلیمات سے ان کے کردار اور ان کی سیرت کا ایک سبب یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں بھرپور زندگی بسر کرنا ہے. ان کی زندگی دیکھیے، آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کرنا ہے. غریبوں کی جو ہمارے آپ کی زندگی کے مسائل ہیں اس سے زیادہ ہیں ان کے نہیں. ہماری آپ کی زندگی کے مسائل سے بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں. غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے، تو امت کی رہنمائی بھی کرنا ہے، چاہنے والوں کو تباہیوں سے بچانا بھی ہے، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بھی کرنا ہے، حکومت کو جو ظلم کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے اس کو کمزور بھی کرنا ہے. جب موقع ملے اس کے خلاف ایسے اقدام کرنا ہے کہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے تاکہ احکام خدا کو نافذ کیا جا سکے. دشمنان خدا کو کمزور بنانا ہے، ان کی سازشوں کو. کتنی ذمہ داریاں ان کی ہیں، جو عام انسان کی ذمہ داریاں ان سے آگے بڑھ کے کتنی ذمہ داریاں. لیکن اس کے بعد کہیں آج تک کسی ایک شعبہ حیات میں، بڑی قیمتی بات ہے، کسی ایک شعبہ حیات میں جہاں دشمن انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی ایک عیب ڈھونڈ لے، کوئی ایک کمی ڈھونڈ لے، کسی ایک شعبہ حیات میں کسی ایک معصوم کی کوئی ایک کمی کسی جھوٹے ہی نے آج تک لکھی ہوتی کہ بچوں کو ٹھیک سے نہیں سنبھال سکے، یہ عبادت میں ایسے لگے کہ بیویوں کا خیال نہیں رکھ سکے، انہوں نے غریبوں کی اتنی مدد کی کہ ان کے یہ اپنے واجبات کو ادا نہیں کر سکے. نہیں، عجیب و غریب بات ہے کہ دشمن بھی ان کی کسی کمی کو زندگی کی کسی رخ میں تلاش نہ کر سکی. معصومین نے جو بہتر زندگی، اچھی زندگی، مطمئن زندگی، سلیقے کی زندگی، ویسی زندگی جیسی زندگی اللہ چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں، اس کے لیے جو اصول دیے ہیں ان میں سے ایک اصول کا نام ہے اعتدال کی زندگی، بیلنس زندگی، بیلنسڈ لائف. بس میں اب جو وقت بچا ہے میں اس موضوع پر اپنے نوجوانوں کو خصوصیت سے متوجہ کروں گا. بیلنس الہی نظام کا ایک حصہ ہے. پوری جو کائنات ہے اس کی روح بیلنس پہ ہے. اگر یہ بیلنس اس سے چھین لیا جائے تو ایک منٹ میں رکنے والی نہیں. زمین کا سورج سے جو فاصلہ ہے نہ ذرا سے گھٹایا جا سکتا ہے نہ ذرا سے بڑھایا جا سکتا ہے. جو ہے، جتنا ہے، جیسا ہے بالکل وہیں پہ ہے تو ہے سب کچھ، اور وہاں سے ذرا ہٹا تو گیا. بیلنس پوری کائنات میں بھی رائج ہے. اور اس کے بعد یہ بیلنس زندگی کی ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا. دین میں بھی یہی بیلنس. دین اگر آپ دیکھیں، نظام اسلام کو دیکھیں، اللہ نے ہمارے وجود کے دو حصے کیے، ایک ہمارا جسم باڈی اور ایک ہماری
روح، ہماری سول. نظام اسلام کو اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی بیلنس ہے کہ نہیں؟ اسلام نہ اس حد تک روح پر دھیان دیتا ہے کہ جسم کو کچل کے ختم کر دے، اور نہ اس حد تک روح پر دھیان دیتا ہے کہ جسم کو مٹا دے. نہ جسم کو مٹاتا ہے اسلام، نہ روح کو فنا کرتا ہے اسلام. پورے دین میں بیلنس ہے. وقت لیے بغیر میں آپ کی خدمت میں تیزی سے بات کہنے کے لیے کچھ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے آپ کی ذہانت اور آپ کی توجہ کے سہارے تیز رفتاری سے بات کہنا چاہتا ہوں. نظام کائنات میں بیلنس ہے، پورے نظام دین میں بیلنس ہے. آپ نظر ڈالیں دین کے 2 حصے، ایک عقیدہ ایک عمل. یہاں بھی بیلنس ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے اور صرف عمل نہیں ہے. ایمان اور تقویٰ، صرف ماننا نہیں ہے، صرف عمل نہیں کرنا ہے. اگر آپ غور کرتے رہیں گا جاہدین پہ، نماز اور زکات، نماز اللہ کے حق کا نام ہے اور زکات بندوں کے حق کا نام ہے. تو جتنا غور کریں گے آپ پورے نظام دین میں بیلنس پائیں گے. معصومین نے زندگی میں اس بیلنس کے برقرار رکھنے کے اتنے باریک سبب دیے ہیں، جس میں سے 2 ایک نمونے واقعات کے سارے میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس بیلنس کو برقرار رکھیں تو زندگی کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. یہ بنیادی اصول زندگی کا ہے. بیلنس کے مقابلے میں، اعتدال کے مقابلے میں اردو اور عربی کے 2 لفظ ہیں، ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط. درمیانی حد سے آگے بڑھ جانا، ایکسٹریم پہ جانا، یا جو مڈل پوائنٹ ہے اس سے پیچھے رہ جانا. اور آپ سے بہتر بیلنس کو، درمیانی پوائنٹ کو کون سمجھے گا؟ غدیر کا میدان کس جگہ کا نام ہے؟ پورے پیغام تشیع کو دیکھ لیں آپ. آگے بڑھ جانے والوں واپس آؤ، پیچھے رہ جانے والوں آگے بڑھو. نہ افراط برداشت ہے ہمیں، نہ تفریط برداشت ہے. نہ ہمیں ایکسٹریم رائٹ چاہیے، نہ ایکسٹریم لیفٹ چاہیے. ہمیں بیلنس چاہیے. تو غدیر کا پیغامی بیلنس ہے، زندگی میں بیلنس. معصومین نے بھی اس کے اتنے باریک سبب دیے ہیں. میں چھوٹا سا نمونہ تاریخ کے سارے آپ کو یاد دلاؤں، سنے ہوئے واقعات ہیں آپ کے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ سے ملنے کے لیے کہیں دور دراز سے 2 مہمان آئے، باپ بیٹے، جو آپس میں ان کا آپس میں رشتہ تھا، باپ بیٹے. جب امام کے پاس وہ مہمان ہوئے تو امام نے ان کو، روایت کہتی ہے کہ اپنے حجرے میں، اپنے بیٹھنے کی جگہ جہاں بھی آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں ان کو بٹھایا اور بالکل ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے بزرگ کے سامنے کوئی خرد چھوٹا بیٹھتا. انہوں نے بڑی معذرت کی، مگر امام نے کہا نہیں تم مہمان ہو. اسی طرح سے باتیں کرتے رہے. اور اس کے بعد کھانے کا وقت آیا تو جناب قمر کو حکم دیا کہ کھانا لے کے آؤ. کھانا آ گیا. ان سے کہا پانی لاؤ ہاتھ دھلانے کے لیے. تو جب پانی آ گیا لوٹے میں یا مشکیزے میں، جس چیز میں بھی رہا ہو، جو برتن بھی اس وقت استعمال ہوتا ہو، تو جناب قمر سے امام نے خود وہ برتن اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اور اس کے بعد جو دونوں مہمان تھے ان میں جو باپ تھے ان سے کہا کہ آؤ ہاتھ دھلا دیں. تو روایت کہتی ہے کہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ مولا یہ جسارت مجھ سے کیسے ہوگی کہ آپ میرے ہاتھوں کو دھلائیں، میرے ہاتھوں میں پانی ڈالیں. امام نے کہا نہیں تم میرے مہمان ہو. اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑا. روایت کہتی ہے کہ وہ زمین پہ گویا لوٹنے لگا خوشامد کرنے کے لیے. کہا مولا بھلا یہ کیسے کروں؟ تو امام نے کہا نہیں مجھے اپنی بات پوری کر لینے دو، اس لیے کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ رب یہ دیکھے کہ زمین پر ایک بندہ خدا دوسرے بندہ خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرا. یعنی کہیں سے بھی امارت کا تصور نہیں ہے. بندے خدا ہوں میں بھی، تم بھی ایک بندے خدا ہو. اتنا مجبور کیا کہ اس نے راضی ہوا اور امام نے باپ کے ہاتھ دھلا دیے. اب دوسرا مہمان، میں جو عرض کر رہا تھا کہ کتنی باریک نگاہی اور باریک بینی ہے، اور جس کو ہر مسئلے پر باریک نگاہ رکھنا اور اعتدال کو برقرار رکھنا. مہمان کا احترام ہے مگر اس میں بھی اعتدال. بے باپ کے ہاتھ جب دھلا چکے تو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کو آواز دی. کہا محمد حنفیہ برتن لو اور اس مہمان کا جو بیٹا ہے اس کے ہاتھ تم دھلاؤ، اس کے ہاتھ تم دھلاؤ. اس کے بعد امام نے جملہ فرمایا کہ باپ کا ہاتھ باپ دھلائے گا، بیٹے کے ہاتھ بیٹا دھلائے گا، تاکہ وہ جو
فاصلہ ہے باپ بیٹے کا وہ یہاں بھی برقرار رہے. مہمان دونوں ہیں لیکن دونوں میں فاصلہ ہے, وہ فاصلہ برقرار رہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ اور فرمایا کہ اگر یہ بیٹا تنہا مہمان آیا ہوتا تو علی ہی نے اس کے ہاتھ دھلائے ہوتے, لیکن اب چونکہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہے لہذا باپ کے ہاتھ باپ دھلائے گا اور بیٹے کے ہاتھ بیٹا دھلائے گا. تو میں نے یہ نمونہ اس لیے پیش کیا کہ زندگی میں اتنی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی بیلنس پر اور اعتدال پر نگاہ رکھنے کی سیرت ہمارے معصومین سے دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری روایت جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہر شعبے میں ہم سے بیلنس ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہے اور کبھی کبھی دین میں بھی بیلنس ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے. ہر شعبے میں جاتا ہے. مثلا بیوی کی محبت کا زیادہ شکار ہوئے, ماں باپ کو ناراض کر لیا, ماں باپ کے بارے میں مولانا صاحب سے زبردست قسم کی مجلس سن لی حقوق والی, بس اب بیوی کے حقوق کی پائمالی شروع ہو گئی. روزی کے حصول کو جہاد بتایا ہے معصومین نے, دو چار روایتیں جو اس کی سنی تو ایسے لگے روزی پر کہ پورے عشر محرم سے ہی غائب ہو گئے. آزاداری کے تذکرے جو سنے کسی اور تقریر میں تو مجلسوں میں ایسی حاضری شروع کر دی کہ جا بھی چلی گئی. تو ہمارے ہاتھوں سے بیلنس بہت چھوٹتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بیلنس رکھنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, لیکن بیلنس رکھ کے پوری زندگی کو آسان بنانا ہے ممکن. مجھے تذکرہ یاد آ گیا, کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جناب بہلول اپنی ذہانت کو جنون کے پردے میں رکھ کے پیش کرتے تھے تاکہ بادشاہ وقت, اور آپ جانتے ہیں سنا ہی ہوگا کسی نے کسی سے, یہ جو بہلول جن کے واقعات سن کے ہم ہنستے ہیں کوئی معمولی انسان نہیں تھے. یہ اپنے دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ امام کے ماننے والے اور چاہنے والے تھے, اور پہچانتی تھی حکومت وقت کے چاہنے اور ماننے والے, لیکن ان کا علم اتنا بھاری تھا کہ اس کے بعد بھی انہیں مجبور کیا تھا حاکم وقت نے کہ انہیں قاضی بنائے, سپریم کورٹ کا جج بنانے پر مجبور کیا تھا. اور امام ہی کے مشورے سے انہوں نے یہ ظاہری شکل اپنی اختیار کر لی تھی کہ جنون جیسے ان پر دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے. عالم تھے, فقیہ تھے, بہت ذہین تھے, اس ذہانت کے ذریعے دیوانگی کے ذریعے پیغام پہنچاتے تھے. کہیں ایک لکڑی کا لٹھا پڑا ہوا تھا, ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھی جا سکتی. لکڑی کا ایک لٹھا پڑا ہوا تھا, ہمارے یہاں سے شیطیر بھی کہتے ہیں, دھنی بھی کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں ہوتی نہیں تو کہتے کیا ہوگا. پرانے زمانے میں جو مکانات بنتے تھے تو چھتیں جو لکڑی کی بنتی تھیں, لکڑی کے ستون ڈالے جاتے تھے ان میں, تو وہ لکڑی کا کوئی لٹھا کہیں پڑا ہوا تھا, وزنی ہوتا ہے. جناب بہلول گئے, اس کا ایک کنارہ پکڑا اور لے کے اٹھا لیا. لوگ دھیان دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ پیغام دینا ہے بہلول کو. ایک طرف سے لکڑی کا لٹھا اٹھایا, اٹھ گیا, پھر دوسری طرف گئے, پھر ادھر جا کے اٹھا لیا. اب آپ بتائیے اگر 100-200 کلو کی شیطیر ہو, دنی ہو, تو آپ ایک کنارے سے جا کے اٹھائیں, اٹھ جائے گا, دوسرے کنارے سے جا کے اٹھائیں, اٹھ جائے گا, لیکن بیچوں بیچ سے اٹھائیں تو اٹھے گا بھی مشکل سے, اٹھا بھی لیجیے تو رکے گا نہیں, لڑکھڑاتے ہی رہیں گے. تو جب ایک کنارے سے اٹھایا, پھر دوسرے کنارے سے اٹھایا, پھر بیچ سے جا کے اٹھایا, تو لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھا ادھر سے اٹھایا اٹھ گیا, ادھر سے اٹھایا اٹھ گیا, مگر بیچ سے اٹھا رہے ہیں تو سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کہاں وہ تو ہم نے دیکھ لیا, مگر کر کیا رہے ہو, بتانا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بیلنس رکھنا اور اعتدال رکھنا ایسے ہی مشکل کام ہے. ایکسٹریم پہ چلے جاؤ ادھر رائٹ سائڈ پہ تو آسان ہے, لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم پہ چلے جاؤ تو بھی آسان ہے, لیکن جیسے بیچ میں شیطین کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑا ہونا مشکل کام ہے, ویسے ہی زندگی کو بیلنس رکھنا مشکل کام ہے. جسم بھی ڈیمیج نہ ہو, روح بھی ڈیمیج نہ ہو, دنیا بھی تباہ نہ ہو, آخرت بھی تباہ نہ ہو, ماں باپ کا حق بھی ادا ہوتا رہے, زوجہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے, بچوں کی صحیح تربیت بھی ہوتی رہے, روزی بھی کماتے رہے. یہی بیلنس پیدا کرنا مومن کا کمال ہے, غلام علی کا کمال. تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت, میں صرف اس وقت وہ باتیں کہہ رہا ہوں جس کے ذریعے چاہتا ہوں کہ ہم باریک نگاہوں سے زندگی کے تمام مسائل پر نگاہ ڈال کے بیلنس رکھنے کی کوشش کی شروع کریں اور بیلنس رکھنے کی عادت ڈالیں. ایک شخص, اسی کے دونوں بچے تھے,
بیٹے بیٹی تھے یا دونوں بیٹیاں تھیں، دونوں بیٹے مجھے یاد نہیں رہ گیا، دونوں کو گود میں لیا تھا یا دونوں ساتھ بیٹھے تھے اس کے، اس شخص نے اس میں سے ایک بچے کے رخسار پر بوسہ دیا. دو بچے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک کو چوما، ایک کو پیار کیا، ایک کو بوسہ دیا، دوسرے کو پیار نہیں کیا، دوسرے کو بوسہ نہیں دیا. پیغمبر دیکھ رہے تھے، فرمایا ہلا سویتا، دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ ایک کو چوما تھا دوسرے کو بھی چوم لیا ہوتا، ایک کو پیار کیا تھا دوسرے کو پیار کر دیا ہوتا. میرے عزیزو، اتنی دقیق اور باریک نگاہ معصومین علیہ السلام کی ہے، اور انہوں نے ان باریکیوں پہ نظر ڈال کے ہمیں یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم نے ایک بچے کو پیار کیا، دوسرے کو پیار نہیں کیا، تو جس کو پیار نہیں کیا اس کے دل کے اندر جو گرہ بنے گی، بڑے ہونے کے بعد یہ گرہ اسے کیسے بگاڑے گی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. زندگی میں اعتدال اور بیلنس کی اتنی ضرورت ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مذہب کے نام پر لوگ کبھی کبھی ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. کاروبار حیات چھوڑ دیا، زندگی چھوڑ دی، اپنے خیال میں عرفان کے تقاضے. میں وہ بھی سنا دوں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی ایک زوجہ آئی اور مدینے کے کچھ بہت اچھے مومنین کی بیویوں کی ایک شکایت لے کے آئی. ہوا یہ کہ زوجہ پیغمبر نے چند خواتین کو مدینے کے دیکھا کہ بالکل نہ لباس شیک ہے، نہ کنگھی کیے ہیں، نہ ہماری روزمرہ کی زبان میں میک اپ ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہیں جیسے عموماً گھروں میں خواتین رہتی ہیں. ہماری ساری خواتین ساری سجاوٹ تو تب کرتی ہیں جب گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، جہاں ہر دیکھنے والے کی نگاہ پڑنا حرام ہے. مذہب کا حکم یہ ہے کہ گھر میں ٹھیک سے رہو، شوہر کے لیے زوجہ ٹھیک سے رہے اور زوجہ کے لیے شوہر ٹھیک سے رہے. صرف بیوی کو حکم نہیں دیا گیا ہے، میاں صاحب کو بھی حکم دیا گیا. 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے اپنے کسی چاہنے والے سے، اس کی داڑھی سفید تھی، ہو سکتا ہے وہ 20-22 سال میں سفید ہو گئی ہو، میری طرح 50-55 کا نہ رہا ہو. اس کی داڑھی سفید تھی تو امام نے کہا کہ اس پہ خضاب کرو. اگر اپنی اہلیہ کی عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس پر خضاب کرو، جوان دکھائی دو، ٹھیک ٹھاک دکھائی دو، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹھیک رہیں. مذہب کی سفارش ہے. تو حضور کی زوجہ نے کچھ بیویوں کو مدینے کے دیکھا کہ بالکل اجاڑ پہاڑ، نہ کنگھی، نہ چوٹی، نہ کاجل، نہ سرما، کچھ نہیں. کہ کیا ہے یہ، کون سی بغل بنا رکھی ہے؟ کہ کیا کرے کر کے جن کے لیے کرنا تھا وہ ان کو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. کہ کیا مطلب تھا؟ ہمارے شوہروں نے سب چھوڑ دیا ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں، مسجد آباد کر لی، نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، یہ والی زندگی اختیار کر لی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ پیغمبر نے زہد کی تعریف کی. تو چونکہ پیغمبر نے زہد کی تعریف کی ہے تو انہوں نے زہد کا راستہ اختیار کر لیا. دور پیغمبر میں، زمان پیغمبر سے سن کے آدمی اگر غلط سمجھ سکتا ہے تو 14 صدیوں کے بعد ہر روایت پڑھتے ہی فتویٰ نہ دینے لگا کہ ذرا سے ترجمہ پڑھ لیا اور ایک روایت دی اور چل پڑے. پیغمبر نے جیسے ہی سنا گھر سے نکلے، منبر پہ آئے اور اس کے بعد اعلان کیا کہ میں دنیا کو ترک کرانے کے لیے نہیں آیا ہوں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا میں خود اچھے کھانے کھاتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، میں زندگی بسر کر رہا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو؟ میرے عزیزو، کبھی کبھی یہی بیلنس جب ہاتھوں سے چلا جاتا ہے تو آدمی اپنی زندگی کو بھی تباہ کر لیتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی مصیبت تب آتی ہے جب دین کی بات کو نہ سمجھ کے دین کے راہ سے ہٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کی راہ پہ چلنا ہوں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور اس سے زندگیاں بہت زیادہ متاثر بھی ہو جاتی ہیں. میں نے مشہور واقعات بھی آپ کو سنائے ہیں اور سنا ہی ہوا پھر سناتا ہوں کہ دین کی بات کو ٹھیک سے نہ سمجھ کے دین کی بات قرار دے کے بہک کے غلط راستے پہ چلا جاتا ہے. ایسا آدمی جو بیلنس کھوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. روایت ہے، مشہور ہے، نجم البلاغہ میں موجود ہے تذکرہ کہ جناب جنگ بصرہ کے بعد مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ کے چاہنے والے تھے، صاحبان حیثیت بھی تھے، رئیس اور امیر تھے، مگر بیمار تھے، شامل نہیں ہو سکے تھے جنگ میں. علا ابن زیاد نام تھا ان کا،
امام ان کی عادت کے لیے گئے تو جیسے داخل ہوئے تو دیکھا بہت بڑا گھر بنا رکھا ہے. امام وقت نے فوراً متوجہ کیا کہ اتنا بڑا گھر کیوں بنایا, یہ تمہارے کس کام کا آنے والا, اللہ یہ کہ یہاں تم مومنین کی عزت و احترام کے کام انجام دو, یہاں مہمان رکھو. مصرف بتایا کہ اگر بڑا گھر ہے تو اس کا مصرف یہ ہے کہ وہاں مومنین کے کام آئے, مہمانوں کے کام آئے. امام نے جب ان سے گفتگو شروع کی, ان کو سمجھایا اور اس کے بعد ان کی عادت کی, تو انہوں نے کہا مولا میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, میری کچھ اس سے شکایت ہے میری اس کے بارے میں. عاصم نام تھا اس کا. کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا عاصم نے ساری زندگی چھوڑ دی ہے اور جا کے مسجد آباد کر لی ہے, کھانے پینے میں کوئی دلچسپی نہیں, موٹا چوٹا لباس پہنتے ہیں, کاروبار دنیا چھوڑ دیا ہے, زندگی چھوڑ دی, بیوی بچے چھوڑ دیے, کچھ نہیں, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے, عبادت میں لگے ہوئے. وہ کھاتے پیتے بھی نہیں, ایسی سادہ سا کھانا کھاتے. امام کا سبول وا نجم البلاغہ میں جملہ موجود ہے, جب آئے امام نے فرمایا یا عدی نفسک, یعنی وہ لفظ جو استعمال کیا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہے, یعنی تحقیر والا لفظ ہے کہ دشمن بھی نہیں, چھوٹے سے دشمن, اپنی ذات کے چھوٹے سے دشمن, یعنی تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے, اپنی ذات کے چھوٹے سے دشمن, یہ کیا کر رکھا ہے, یہ سب کیوں چھوڑ رکھا. اس کا امام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے جو مطلب سمجھا زہد کا کہ دنیا کی نعمتوں سے اپنے کو الگ کر لیا جائے, یہ غلط سمجھا. امام کا جملہ یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے نعمتوں کو تمہارے اوپر حلال کیا ہے, بڑا اور عظیم ہے اس سے کہ ظاہراً تو وہ نعمتوں کو حلال کرے اور اندر اندر تمہارے لیے ان نعمتوں کا استعمال ناپسند کرے. جب اس نے حلال کیا ہے تو ان نعمتوں کے استعمال کو ناپسند کرنے والا نہیں. اس کو فرمایا کہ تمہاری اوقات اس سے کم ہے کہ تمہیں اس لائق قرار دے کہ تم سے یہ چاہے کہ ہم نعمتیں تو حلال کریں تمہارے لیے لیکن تم استعمال نہ کرو. وہ بھی آدمی ذرا ضدی ٹائپ, اتنے ہی میں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھی بات کہ میں نے دنیا جو چھوڑ رکھی ہے, کھانا پانی چھوڑ رکھا ہے اور روکھی سوکھی میں بسر کر رہے ہیں, یہ دین نہیں. امام سمجھا رہے لیکن نہیں مانا. کہنے لگا پھر یہ آپ خود کیوں سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھاتے ہیں؟ تو اس پر امام نے فرمایا, مشہور ہے آپ نے بارہا سنا ہے کہ میں امام ہوں, میرے سامنے ایک پوری امت ہے, امت کے کمزور ترین انسان جیسی زندگی بسر کرنا میری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے. تو میرے عزیزوں, میں نے جاتے جاتے وقت کو بات کو ختم کرتے کرتے جو کہنا چاہا ہے کہ دین کے پیغامات اور روایات دین کو سن کے کبھی کبھی ہم بیلنس کھو بیٹھتے ہیں. لہذا خیال رکھیے گا, اگر مولا علی ایک غذا ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے اور شہادت سے پہلے اگر ایک کھانا دو چیزیں رکھی تھی, نمک اور دودھ, ایک انہوں نے اٹھوا دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا. وہ علی کی اپنی ذاتی زندگی ہے, وہ امام وقت کی حیثیت سے زندگی ہے. تو دین کو سمجھنا, دین کے معاملات میں بیلنس پیدا کرنا, یا اگر علی نے اپنے گھر میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے باوجود فقراء کو در سے خالی واپس نہیں جانے دیا ہے, تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے پہلے اپنے اہل و عیال کی زندگی کے ضروریات کو پورا کرنا, پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے خدمت دین انجام دینا. قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے, اچھے اور ایمان والے اور جنتی لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن کریم صاف صاف آواز دیتا ہے کہ جب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وَإِذَا أَنفَقُوا, جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو حد سے زیادہ نہیں خرچ کرتے, اسراف نہیں کرتے, فضول خرچی نہیں کرتے, وَلَمْ يَقْتُرُوا, اور کنجوسی اور بخل بھی نہیں کرتے. تو میں نے یہ نمونہ جاتے جاتے آپ کی خدمت میں صرف یہ رکھا یہ کہنے کے لیے کہ حتیٰ کہ کار خیر میں بھی اللہ نے بیلنس کو پیش نظر رکھا. کار خیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, وہ خود قرآن میں کہہ رہا لم یسرفوا, اسراف نہیں کرنا, فضول خرچی نہیں کرنا, وَلَمْ يَقْتُرُوا. میں یہ جملہ کیوں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی ہماری زندگی کے اقتصادی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ مثلا ماضی میں ہم نے جو مجلس کر کے جو کھانا کھلایا تھا مومنین کو اپنے مولا کے نام پر, اس پہ جتنا پیسہ اس وقت خرچ کیا تھا, آج ہمارے اقتصادیات ویسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی ہی رقم خرچ کریں, مگر ہم کہتے ہیں ہم تو مولا کے نام پہ کر رہے ہیں. نہیں, مولا کے نام پہ بھی مذہب کہہ رہا ہے تم اعتدال کا خیال رکھو,
تم درمیانی راہ اختیار کر کے چلو. بس میرے عزیزوں، میں نے اپنی بات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ مجھے محسوس ہوتا رہا کہ آپ تھکتے بھی رہے ہیں، لیکن شاید میرے پہنچانے کی سلیقے کی کمی تھی یا گفتگو کا موضوع ایسا تھا. بہرحال امیدوار ہوں پروردگار سے کہ میں نے آج آپ کی خدمت میں اور خاص کر کے اپنے جوانوں کی خدمت میں جو بات کہنا چاہیے ہے کہ بیلنس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. دین اور دنیا کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے، جسم اور روح کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے، بیوی اور ماں کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے، اولاد اور دوست اور احباب کے درمیان بھی بیلنس رکھنا ہے. بیلنس کے بغیر زندگی کسی نہ کسی طرف بے راہ جائے گی، غلط راستے پہ جائے گی اور بگڑے گی. اور بیلنس ہوگا تو کامیابی تک پہنچے گی. کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کامیابی کا یہ مفہوم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پیش نظر ہرگز نہیں ہے. علی کے سر پہ جب ضربت لگی تھی تب علی نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. تو کامیابی کا مطلب ہماری نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ جان بچ گئی تو کامیاب ہو سکتا ہے جان دینا ہی کامیابی. کامیابی کا مطلب علی والوں کی نگاہ میں یہ نہ ہونا چاہیے کہ پیٹ بھرا ہے تو کامیاب ہے، ہو سکتا ہے بھوکا رہنا ہی کامیابی. کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر آباد ہے تو کامیاب ہے، کامیابی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر اجڑا ہے تو کامیاب. کربلا والے کامیاب تھے کہ نہیں تھے؟ ان سے بڑی کامیابی کسی کو ملی ہے، مگر کیسی کامیابی تھی؟ جہاں گود کے پالے ذبح کیے گئے تھے، جہاں جسم کے ٹکڑے زندگی میں ہو گئے تھے. عزیزو، ابھی آپ نے انگریزی کی تقریر میں اس قاسم کا تذکرہ سنا ہے کہ جو مدینہ منورہ سے دل میں ایک امنگ لے کے چلا گیا. اور وہ امنگ کون سی تھی کہ میرے بابا تو نہیں ہیں مگر بابا اپنی ذمہ داریاں میرے حوالے کر رہے ہیں. بڑے کام کے لیے کوئی بڑا ہوتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں یہ کر لے جاؤں گا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے باپ کا سایہ جلدی سر سے اٹھ جائے اور نوجوانی میں ذمہ داریاں آ جائیں. تو یہ 18 سال 19 سال کا جوان اگر گھر کا بوجھ اس پہ آ جائے تو بہت گھبراتا ہے کہ ذمہ داری بڑی ہے، کیسے انجام دوں گا. مگر کربلا میں جو ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بڑے باپ کا چھوٹا سے بیٹا تھا، 13 سال کی عمر، مگر حوصلے بڑے تھے. عاشور کی شب جب سید الشہداء نے چراغ بجھایا تھا اور سب کو اجازت دی تھی چلے جائیں، اور جب کوئی نہیں گیا تھا تو پھر حسین نے ایک مرتبہ خبر سنائی تھی کہ کل میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا، گلے کٹیں گے، خون بہے گا. اور اس کے بعد حسین نے شہداء کے نام گنانا شروع کیے. خیمے میں جہاں انصار بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، حسین کے گھر والے بھی ہیں، انہی میں حسین کا بھتیجا حسن کا لخت جگر 13-14 سال کے کم سن نوجوان قاسم بھی کھڑے ہیں. انصار کے نام گنا چکے حسین، اصحاب کے نام گنا چکے حسین. اس کے بعد بنی ہاشم کے نام حسین نے گنانا شروع کیے. عباس کا نام آیا، عباس کے بھائیوں کا نام آیا، نام آتے جا رہے ہیں. قاسم انتظار کر رہے ہیں، ابھی میرے بزرگوں کا نام آ رہا، ابھی میرے بڑے بھائیوں کا نام آیا، بھیا علی اکبر کا نام آ گیا، اب میرا نام آنے والا ہوگا. نام آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مسلم کے فرزندوں کے نام آ گئے، زینب کے لخت جگر اون محمد کے نام آ گئے. اب ایک مرتبہ خاموشی اختیار کر لی حسین نے. فرزند حسن تڑپ کے آگے بڑھے، چچا آپ نے سارے نام سنا ڈالے اور سکوت اختیار کر لیا، شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں آیا. چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ حسین نے عجیب و غریب سوال کر دیا، بیٹا یہ تو بتا موت تیری نگاہ میں ہے کیسی؟ جیسا سوال تھا ویسے بھرپور جواب آیا، چچا موت سے زیادہ میٹھی چیز کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے لیے. مضبوط جواب، مضبوط دل کا جواب، کم سن شہزادہ مگر بڑا جواب دیا. جب تو حسین نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا بیٹا شہداء کی فہرست میں تمہارا ہی نام نہیں ہے بلکہ تمہارے ننھے سے بھائی علی اصغر کا نام ہے. اپنا نام سن کے قاسم مطمئن ہوتے کہ کانوں میں آواز آئی تمہارے چھوٹے سے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے.
بس ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی، چچا یہ کیا فرمایا؟ ارے میرا بھیا ابھی چھوٹا سے ہے، چلنا بھی نہیں جانتا، کیسے شہید ہوگا؟ کیا ظالم خیمے میں آ کے میرے بھیا کو شہید کریں گے؟ حسین نے دیکھا اس دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ظالموں کے خیمے میں آنے کی خبر دوں۔ کہا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے، میں تمہارے بھائی کو لے کر میدان کربلا میں جاؤں گا، وہاں تیرے سو شعبہ سے شہید ہوگا۔ قاسم مطمئن ہو گئے۔ حسین نے قاسم کو باخبر نہیں کیا کہ خیموں میں ظالم آئیں گے، ارے اصغر ہی شہید نہیں ہوں گے، سکینہ کے سر سے ردا بھی چھنے گی، محمد باقر کے رخساروں پہ تمانچے بھی لگیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عاشور کی شب گزر گئی، صبح عاشور آ گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک مجاہد جاتا ہے، اور جب کوئی لڑنے جاتا ہے قاسم بے چین ہو کے آتے ہیں، اور جب انصار ختم ہو گئے اہل حرم نے جانا شروع کیا، قاسم کی بے چینی اور بڑی، مسلم کے لال شہید ہوئے، چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ اور حسین ہر بار ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، میرے لال تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دوں؟ لاشوں پہ لاشیں آتے رہے۔ اب وہ وقت آیا کہ صرف حضرت عباس بچے ہیں اور شبیہ نبی بچے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، چچا اب تو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مگر حسین نے پھر وہی جملہ کہہ دیا، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ قاسم کے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں، کم سن نوجوان، لاشیں آ رہی ہیں، لڑنے کے لیے سب جا رہے ہیں، مجھے ہی موقع نہیں مل رہا ہے، چچا کے پاس کس کی سفارش لے کے جاؤں؟ کس سے کہوں کہ چچا سے میری سفارش کر دے؟ بیٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ ماں نے دیکھ لیا، ماں سمجھ گئی میرا بچہ بہت پریشان ہے، قربان ایسی ماں کو سمجھ گئی میرا بچہ بہت بے چین ہے۔ کیوں بے چین ہے یہ بھی سمجھ گئی، نزدیک آئے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا وہ اماں کیا کروں؟ چچا اجازت نہیں دیتے، اب کیا بھیا علی اکبر جائیں گے میدان؟ کیا چچا آپ بات جائیں گے میدان؟ مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے، بابا ہے نہیں، کس سے کہوں کہ چچا سے جا کے سفارش کرے؟ میں ایک مرتبہ فرمانے کا بیٹا تمہاری زندگی میں شاید سب سے مشکل وقت آیا ہے، اب سنو میں نے اب تک تم سے نہیں بتایا تھا، ارے جب تمہارے بابا حسن زہر کھا کے سونے والے تھے، کلیجے کے ٹکڑے منہ سے خون کے ساتھ ٹپکے گرے تھے، تو اس وقت جاتے جاتے امام نے تمہارے بابا نے ایک تحریر لکھ کے دی تھی اور کہا تھا جب میرے بیٹے قاسم کا کوئی دشوار ترین وقت آئے تو اس سے کہنا اسے کھول کے پڑھ لے، میرے خیال میں اس سے سخت وقت تمہارے لیے آنے والا نہیں ہے۔ بس خوش ہو گئے قاسم، بازو پر سے تحریر کھولی، بھائی نے بھائی کا نام لکھا تھا، میرے بھیا جب کربلا میں جنگ ہوگی تو میں نہ ہوں گا، میرا لخت جگر قاسم ہوگا، میری طرف سے اسے قبول کر لینا۔ چچا کی تحریر، باپ کی تحریر لے کے چچا کے پاس آ گئے، حسین نے تحریر دیکھی، ارے سارے منظر دماغ میں آ گئے ہوں گے، بھائی کا جنازہ، برستے ہوئے تیر، جسم سے نکالے ہوئے تیر، ایک مرتبہ بھتیجے کو کلیجے سے لگایا حسین نے، اور روایت کہتی ہے کہ چچا بھتیجے دونوں سینے سے سینہ لگا کے اتنی دیر تک رہے روئے کہ دونوں بس کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ اجرکم اللہ، حسین زمین پر غش کھا کے گر پڑے ہیں۔ کون ہے؟ کہاں سے پانی آئے مجھے نہیں معلوم، شاید قاسم کا چہرہ اٹھا کے آغوش میں عباس نے رکھا ہو، شاید حسین کا سر اٹھا کے زینب نے آغوش میں رکھا ہو، شاید آنسو گرے ہو تو آنکھیں کھولی ہو، بہرحال حسین اب اپنے بھتیجے کو رخصت کر رہے ہیں، بھائی کا امامہ سر پہ رکھا، بھائی کا لباس پہنایا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ جملہ سنو جو تاریخ میں لکھا ہے، جب کمسن قاسم گھوڑے پہ بیٹھے، آپ نے گھوڑے پہ لوگوں کو بیٹھتے دیکھا ہے، پیر رکھنے کے لیے رکابیں ہوتی ہیں، رکابیں اتنی نیچی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کے پیر اس تک پہنچ جائیں، اس میں پہنچ جائیں، مگر جب قاسم گھوڑے پہ بیٹھے تو قد اتنا کم تھا، اتنے کمسن تھے کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے۔ عباس نے تلوار سے تسمے کاٹ کے رکابیں اونچی کی، مگر اس کمسنی
زندگی کے عالم میں بھی جوش ہے، وہ جو عباس کے شاگرد کا جوش ہے، میدان جنگ میں آئے. ابھی آپ نے سنا ہے چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا، تیروں اور تلواروں کی بارش شروع ہو گئی، مگر اس پر بھی کوئی قاسم پہ قابو نہیں کر سکتا تھا. ظالم چھپ کے آیا، پشت سے ایک تلوار ماری اور دوسرے ظالم نے سر پہ بھرپور گرز مارا. اس کے بعد حسن کا لفظ جگر زمین پہ آ گیا، آواز دی چچا 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 مدد کے لیے آئیے. حسین تیزی سے نکلے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے. ادھر ایک ظالم تھا جو ہاتھ میں تلوار لے کے قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہتا تھا. حسین نے دور سے للکارا، رک جا ظالم، ٹھہر جا ظالم. ظالم سمجھا حسین اس پہ حملہ کریں گے، اس نے لشکر کو مدد کے لیے آواز دے دی. اب درمیان میں قاسم کا لاشا ہے، ادھر حسین ہے، ادھر یزید کا لشکر ہے. لشکر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. جب گھوڑوں سے جسم پامال ہوتا ہے زندہ جسم. قاسم آواز دیتے، ارے چچا ارے چچا ارے چچا مدد کے لیے آئیے. حسین تلوار چلاتے ہوئے سرانے پہنچے. ارے گرد بیٹھی، جسم پامال ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے. حسین مرثیہ پڑھ رہے ہیں. چچا شرمندہ ہے، جب بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو تمہاری مدد نہ کر سکا. اجرکم اللہ. اب تو فکر اور سن لیجئے، حسین نے ننھے سے بچے کے سینے کو کلیجے سے لگایا. ابھی آپ نے سنا کہ جب اس جوان کو نوجوان کو گھوڑے میں بٹھایا گیا تو رکابیں کا تناب کاٹ کے رکابیں اونچی کرنا پڑی تھی، مگر اب مقتل سے جب لاشا حسین لے کے چلے تو روایت کہتی ہے کہ سینے سے حسین کلیجے سے قاسم کو لگائے تھے اور زمین پر پیر خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. ارے آپ سمجھے اتنی دیر میں یہ بدن لمبا کیسے ہو گیا؟ دوڑوں سے پامال ہو کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. لا کے خیموں میں حسین نے لاشا لٹا دیا. ام فروا لو تمہارا بیٹا دولہا بن کے آ گیا، خون میں ڈوبی ہوئی لاش، سر پہ خون کا سہرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. یا